حزب اللہ کی الیکٹرانک ڈیوائسز دھماکوں کی مذمت، اسرائیل کے خلاف حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ فرانس کے صدر کا لبنان سے یکجہتی کا اظہار، کشیدگی کم کرنے پر زور۔ یورپی کمیشن کی صدر کیف پہنچ گئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے الیکٹرانک ڈیوائسز دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے شمالی اسرائیل پر حملے جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن عبور کر لی ہے۔ حسن نصر اللہ نے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے تسلیم کیا کہ گروپ کے زیر استعمال ڈیوائسز میں دھماکے ان کے لیے ایک بڑا دھچکا ہیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا کہ حزب اللہ اور مضبوط ہو کر ابھرے گی۔ لبنان میں ہونے والے حالیہ دھماکوں کے بعد اسرائیل لبنان سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل نے منگل اور بدھ کو لبنان کے مختلف شہروں میں ہونے والے دھماکوں کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، جن میں لبنانی حکام کے مطابق 37 افراد ہلاک اور لگ بھگ 3000 زخمی ہوئے تھے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360۔ فرانس کے صدر نے اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے بعد کہا ہے کہ تناؤ میں اضافہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے اور لبنان کی سلامتی اور خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ ایمینوئل میکران نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوئی بھی تنازع لبنان میں کشیدگی کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ فرانس کے صدر نے کہا کہ انہوں نے لبنان، اسرائیل اور ایران کے رہنماؤں سمیت اس تنازع کے اہم کرداروں سے بات کی ہے۔ خبرستان ادارے رائٹرز کے مطابق فرانس کے صدر نے فریقین پر تحمل اختیار کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے لبنان کی قیادت سے بھی کہا ہے کہ وہ حزب اللہ کو پیغام دیں کہ وہ کشیدگی سے اجتناب کریں۔ منگل اور بدھ کو لبنان کے مختلف شہروں میں حزب اللہ کے زیر استعمال ڈیوائسز میں ہونے والے مہلک دھماکوں کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باوجود مشرق وسطیٰ کے تنازع کا سفارتی حل ہو سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کرین یاپیا نے ایک بریفنگ میں کہا، صدر کا خیال ہے کہ یہ قابل حصول ہے اور صدر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں پر امید رہنا ہوگا اور سفارتی حل ہی بہترین طریقہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے مزید کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ خطے کے درجہ حرارت کو کم کرے گا۔ وائٹ ہاؤس نے یہ بات ایک ایسے وقت کی ہے جب لبنان میں منگل اور بدھ کو الیکٹرانک ڈیوائسز پر ہونے والے دھماکوں کے بعد جمعرات کو اسرائیل نے جنوبی لبنان پر کئی فضائی حملے کیے ہیں۔ ادھر فرانس کے صدر نے کہا ہے کہ تنازع کو بڑھانے سے گریز کرنا چاہیے اور کشیدگی کو بڑھانا کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ یورپی کمیشن کی صدر ارسولا وان ڈر لائن جمعے کو یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچی ہیں، جہاں وہ موسم سرما کی تیاریوں اور یوکرین کی دفاع اور G7 ممالک کی طرف سے یوکرین کے لیے قرضوں پر تبادلہ خیال کریں گی۔ کیف کے دورے سے پہلے جمعرات کو یورپی کمیشن کی صدر نے کہا تھا کہ روس کے منجمد اثاثوں سے حاصل ہونے والی آمدنی سے $1.60 کروڑ یوکرین کی انسانی ضروریات کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین یوکرین کی بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت کو بحال کرنے میں بھی کیف کی مدد کرے گا۔ کیف میں قیام کے دوران یورپی کمیشن کی صدر یوکرین کے صدر اور دیگر حکام سے بھی ملاقات کریں گی۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ افریقی ملک مالی کے دارالحکومت میں القاعدہ سے منسلک عسکری گروپ کے حملوں میں تقریباً 70 افراد ہلاک اور کئی زخمی ہو چکے ہیں۔ سفارتی اور سیکیورٹی ذرائع نے ان حملوں کی تصدیق کی ہے، لیکن مالی کی حکومت نے حملوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی اعداد و شمار جاری نہیں کیے ہیں۔ عسکریت پسندوں نے منگل کو مالی کے دارالحکومت کے مرکز میں ایک پولیس اکیڈمی اور ایک ہوائی اڈے پر حملہ کیا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر کی سارہ حسن۔